وہ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کہیں گے کہ رک جا، باز آ جا، مت جا تو، وہ آپ کو حر بننے سے روکیں گے، لیکن آپ نہیں، آپ کو مہلت ہے امام حسین کی۔ یہیں پر میں اپنے اہل سنت علماء کو میں ہاتھ جوڑ کر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک ایسی رسم ہے کہ پیدل جانا، اس میں کیا ہے، کیوں واک کر رہے ہیں، کیوں سفر کر رہے ہیں، فلسطین پہ شکوہ کر لو، کشمیر پہ کر لو، اور دنیا بھر کے اندر ہم ڈنڈورا پیٹتے رہیں۔ شیعہ کے ہاں شہادت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، آج دنیا کے سامنے ہے کہ آپ تو شہادت کی بات کرتے رہے، آپ نے کہاں جا کر جہاد کیا، اور شیعہ فکر کو ماننے والے وہ کہاں جا کر جہاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ دوستو، اربعین امام حسین یعنی چہلم قریب آ رہا ہے، اور دنیا بھر میں عشاقان اہل البیت اس دن میں گھروں سے نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو استطاعت ہوتی ہے وہ کربلا جاتے ہیں، کوفہ جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا، اور انسانی تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی اور یاد رکھتی ہے کہ ملوکیت اور بادشاہیت، اقتدار، ظلم اور جبر وہ ہار گیا، کوئی آج اس کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن حسین زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بلا رنگ، نسل اور مذہب کے وہ زندہ ہے، ان کی قربانی زندہ ہے۔ لوگ چہلم میں ہوں یا 10 محرم کو، وہ ان دنوں کو اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، باطل کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہم ظالم کے خلاف ہیں۔ مظلوم، اس کا مذہب، مسلک، فرقہ، عقیدہ، قوم، قبیلہ کچھ بھی ہو، وہ مظلوم ہے، اور ظالم خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف ہوں گے۔ کربلا انسانیت کو یہ درس اور یہ سبق دیتی ہے کہ یہ بلا رنگ، نسل، مذہب، حق کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں امام علی مقام کے جو مد مقابل تھے، جو سامنے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حسین کے نانا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی کتاب کو مانتے ہیں کہ جو حسین علیہ السلام کے نانا پر نازل ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن انہوں نے تعویل میں غلطی کی، انہوں نے اپنے ذہن اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے اہل البیت کو چھوڑ کر خود سے اس قرآن سمجھنے کی کوشش کی اور تعویل کی، اور وہ فساد کی طرف چلے گئے کیونکہ انہوں نے اہل البیت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دوستو، اربعین یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ مشی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کوفہ سے کربلا کی طرف اس رستے میں لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک ایسی رسم ہے کہ پیدل جانا، اس میں کیا ہے، کیوں واک کر رہے ہیں، کیوں سفر کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ مظاہر اور علامات ہیں کہ جس میں ایک پوری پریکٹس ہو رہی ہے، ایک مکمل طور پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بلا رنگ، نسل، مذہب اور عقیدے کے لوگ چلے جا رہے ہیں، اور جو اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، موسم کی جو سختی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، اور بغیر کسی سے گلہ شکوہ کیے، کسی سے وسائل کی کمی کا رونا روئے بغیر وہ چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رستوں پہ کھڑے ہو کر وہاں پر ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے آپ کو نظر آئیں گے، عراقی آپ کو دکھائی دیں گے، دنیا کی دیگر اقوام وہ وہاں پر ایک موقف لگا کر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو پاکستان کے لوگ نظر آئیں گے، ہندوستان کے نظر آئیں گے، شمال افریقہ کے نظر آئیں گے، تنزانیہ کے، یورپ کے ممالک کے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آپ کو دکھائی دیں گے، مسیحی اور دوسرے مذہب کے لوگ، کہ جو وہاں پہ موقف لگا کر زائرین کے اور جو لوگ ان رستوں پہ جا رہے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ پیغام دیتا ہے، یہ ایک ایونٹ، اس میں آپ، یہ انسانیت کا ایونٹ ہے۔
اسی لیے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمارے جو مسلم زعماء، لیڈران، مذہبی، سیاسی طور پر ہمیشہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں امت متحد نہیں ہے، امت ایک نہیں ہے، امت کی وحدت ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شکوے ہم کرتے ہیں، جب اربعین آتا ہے تو یہ سارے شکووں کو ختم کرنے کا اور ایک اپرچونٹی کا، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم جو وحدت کے نعرے لگاتے ہیں یہ عملی طور پر وحدت ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف عراق کی بات نہیں، آپ دنیا بھر کے اندر، خواہ پاکستان میں ہو، کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اول تو میں تمام مذاہب کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے تمام مذاہب کو، تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں، اے لوگو، سب انسانیت سے قرآن بات کر رہا ہے، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم میں ہم نے صرف یہ فرق ڈالا ہے کہ تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، بلکہ یہ تمہارے انٹروڈکشن اور تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ تم انسانوں میں بھلا وہی ہے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، تم سب انسانوں میں۔ تو یہ انسانیت کا جو معیار ہے پروردگار کے ہاں، اسلام کے ہاں، وہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ تو اس لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا چلوں کہ یہ موقع ہم سب کو ایک کرتا ہے، پوری انسانیت کو جمع کرتا ہے۔ اسی طرح پھر بالخصوص جو مسلم فرقے ہیں، مسلم جماعتیں ہیں، ہم گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم الگ ہو گئے، اور ہمارے اس الگ ہونے کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ طبقات کے جو انسانوں کو غلام بنانے کی سوچ رکھتے ہیں، ان کا معاشی طور پر استحصال کرتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ بٹ گئے، مسلمان بٹ گئے، تو مسلمان جب فرقوں میں ہو گئے، ہم نے اپنی مسجدیں تقسیم کر دی، اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہمیں تو صرف اسلام کے نام نے زندہ رکھا ہوا ہے، اسلام کا معجزہ ہے یہ کہ ہم دنیا میں بچے ہوئے ہیں، وگرنہ تو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، بازو کاٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گروہوں میں، فرقوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو اس سب کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم ایک ہوں گے؟ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر کانفرنسز کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم رسول کا نام لیتے ہیں، ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے ناموس رسالت کی بات کرنا، رسول اللہ کی شان کی بات کرنا، ہم اہل البیت کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم قریب ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان سب کانفرنسز سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نشستن برخاستن، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور احیاء اسلام کے نام پر بپا کی ہوئی تحریکات پوری مسلم دنیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گی کہ ہم نے مسلم برادرہڈ، اخوان المسلمین اور اسلام کی جماعتوں کے نام پر ہم نے جماعتیں اور تنظیمیں بنائی ہیں۔ کیا ان سب کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب ایک نتیجہ خیز کیوں نہیں ہے؟ یہ سارا عمل اور یہ ساری کارروائی، اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال آج ایک مسلم نوجوان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مسلم سوسائٹی کے اندر رہنے والا باشعور طبقہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آخر ایسی کیا کمی اور کوتاہی ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے لیڈر اور زعماء پیدا ہوئے، لیکن اور انہوں نے بڑی بڑی تحریکات پیدا کی، تبلیغ کے نام پر ہوں، جہاد کے نام پر ہوں، اور سوشل ورک کے نام پر ہوں، یونٹی کے نام پر ہوں، مگر کہیں پر اتحاد نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن میں کوئی سنی شیعہ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ مسلمان کدھر ہیں؟ مسلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ وحدت کیوں نہیں ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اربعین میں مل سکتا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب ہمیں سید الشہداء کی قربانی میں نظر آتا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب ہمیں حجۃ الوداع میں اور غدیر خم میں نظر آتا ہے۔ میں آج کوئی فرقے کی بات نہیں کروں گا، کوئی گروہیت کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے کوئی مذہبی فکر کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔
آج میں آپ کے سامنے اربعین کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسانیت کی فکر ہے، اور ایسے میں جہاں تمام انسانیت کو پیغام دے رہا ہوں، وہیں پر میں اپنے اہل سنت علماء کو میں ہاتھ جوڑ کر پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے تمام اکابر کو، اہل سنت والجماعت سے، اس کے جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، صوفی، اور جو بھی ہم تقسیم ہو چکے ہیں، جتنے بھی ہیں، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی نام سے موجود ہو، خواہ پاکستان میں ہو یا دنیا بھر میں۔ تو پاکستان میں جو فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، صوفی، سلفی، ان سب سے میری یہ گزارش ہے، علماء کرام سے، اکابرین سے، فقہاء سے، مدارس کے محتممین سے، مساجد کے ائمہ اور خطباء سے، کہ آئیے، میں آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، اگر ہم ان شکووں کے اندر ہم مخلص ہیں اور ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہوں، تو ہم اس میں اربعین میں شرکت کریں، جس جگہ پر بھی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے اجتماعات ہیں، اور اس میں ہمارے یہاں اکثر یہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے اور بات ہوتی ہے کہ شیعہ کی مجالس میں وہ صحابہ کی توہین ہوتی ہے، شیعہ کے جلوس میں وہ صحابہ کی توہین ہوتی ہے۔ میں تقریباً کوئی 5 سالوں سے میں ان کی اربعین میں اور مجالس، خاص طور پر عاشور کے جلوس میں شریک ہو چکا ہوں۔ یعنی 5 سال کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت کے ساتھ بتاؤں کہ جہاں پر اختلافات موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ سنی شیعہ میں کوئی صحابہ کا اختلاف موجود نہیں ہے، یا شیعہ میں ایسے طبقات موجود نہیں ہیں کہ جس پر آپ یہ کہیں کہ رفس کی بات آتی ہو، موجود ہیں، لیکن ان مجالس یا جلوس یا ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں زیادہ طور پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر توہین ہوتی ہے۔ آپ شرکت کریں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اگر ہم شرکت کرنا شروع کر دیں گے، مثلا میں نے خود اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پر جب شیعہ کے جلوس گزرتے تھے تو اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں، سنی عوام، وہ سبیل لگاتے تھے، وہ پانی پلا رہے ہوتے تھے۔ یعنی سبیلوں کا جو کام تھا وہ شیعہ کا کام نہیں تھا، وہ اہل سنت کر رہے ہوتے تھے۔ کھانا کھلانے کا کام اور اس کے سارے انتظامات جو ہیں وہ اہل سنت کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت ساری جگہ کے اندر، کراچی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو سنی نوجوان ہیں وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ عراق میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، میں نے اہل سنت کو وہاں پہ دیکھا، مسیحیوں کو دیکھا۔ بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ بچوں کی تربیت ایسے ہو رہی ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے، اگر آپ ان کو کہیں گے نا کہ میں سنی ہوں، تو وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ یہ ایک وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ اور آج جب اتحاد کی بات ہو رہی ہے، جب وحدت اور یونٹی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اہل سنت کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اگر صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان مجالس کو ہم نہیں جانا چاہیے، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی کثرت کو بڑھا دیا تو وہ انہی میں سے ہے، اور یہ بالکل من گڑت سی ایک روایت ہے، اس کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اگر اس کا محمل بھی ہو تو وہ کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کے اوپر نہیں فٹ کرے نا بھائی ان روایتوں کو۔ قرآن کہتا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کی، قرآن تو سب انسانیت کی بات کرتا ہے، اور ہم یہ فرقہ وارانہ سوچ رکھ کر اگر مسلمانوں کے اندر اس کو انڈیلیں گے اور ڈالیں گے تو پھر تو ہماری حالت یہی ہوگی۔ فلسطین پہ شکوہ کر لو، کشمیر پہ کر لو، اور دنیا بھر کے اندر ہم ڈنڈورا پیٹتے رہیں اور مسلمان ایک نہیں ہیں۔ تو اہل سنت علماء سے میری گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں، اور اگر ہمارا یہ شکوہ ہے کہ ان مجالس میں ہم شرکت کرتے ہیں تو اس میں صحابہ کے بارے میں کچھ ہوتا ہے، تو ایسا میں آپ کو بتاؤں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو اپنی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اور ان اختلافات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اپنے معاملات کو گفتگو کے ذریعے سے حل کریں، ڈیبیٹ کے ذریعے سے کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، خلافت کا ہے، غدیر کا ہے، امامت کا ہے، واقعہ کرتاس ہے، بات چیت ہوگی تو معاملات سمجھ میں آئیں گے نا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بات نہ کریں اور ہم کہیں کہ مسلمانوں کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ان سب کے اوپر مٹی ڈال دو، ختم کر دو، چپ کر جاؤ، زبانیں بند کر دو، خاموش ہو جاؤ، اور بس معاملات مسلمانوں کی خود بخود صحیح ہوں گے۔ خود بخود دنیا میں کچھ صحیح نہیں ہوتا۔ یورپ کے اندر لوگوں نے مذہب کے حوالے سے جو ہمیں آج ہارمنی نظر آتی ہے، جہاں وہاں پر ریاست کا کردار ہے، وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے، ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم کسی کے اوپر دست دراندازی نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں پر اگر میرا اختلاف ہے تو میں زبان کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی حل مسلم امہ کا ہے،
کہ ہم احترام کے ساتھ اختلاف کو رکھیں سامنے، احترام کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں، تمام اکابرین کو، بریلوی، سلفی، دیوبندی، میری یہ دعوت ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ اور پھر ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا، ایک بڑی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شیعہ سے زیادہ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور اہل البیت سے حقیقی اور سچی محبت کرنے والے تو ہم سنی اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل البیت سے حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے تو پھر ہم عاشور میں غائب نہیں ہونے چاہیے، تو پھر ہم اربعین پہ غائب نہیں ہونے چاہیے، تو پھر ہمارے ہاں ہم سوشل میڈیا پر نظر آنے چاہیے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہو، نہ کہ یزید کا۔ دیکھیں، کردار میں نظر آنا چاہیے، گفتگو میں بات نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ ساری بات کہ ہم اہل البیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، جتنے بڑے بڑے ہمارے مولوی حضرات یوٹیوبرز ہیں، وہ محرم کے ان ایام کے اندر آپ کو گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان دنوں میں آپ حلیم مت کھاؤ، ان دنوں میں آپ شربت مت پیو، سبیل پہ مت جاؤ، ان دنوں میں آپ یہ کام مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ یعنی ان چیزوں کے اندر ہم زیادہ، ٹھیک ہے آپ کا فرقہ، آپ کا مسئلہ کی چیزیں بتاتی ہے، لیکن مظلومیت اہل البیت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ ائمہ اہل البیت کی جو سیرت ہے، یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ویڈیوز آپ کو ہمارے مسالک اور فرقوں کے لوگوں کے ملیں گی کہ جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ کربلا کے بعد کیا واقعات ہوئے، کربلا کے اندر کیا ہوا۔ سیدہ زینب کی سیرت کو بتانے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے علی اصغر کی اس مظلومانہ شہادت کو بتایا؟ کتنے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے سامنے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کو بتایا؟ آپ گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پر چلے جائیں، ویب سائٹ دیکھ لیں۔ ان دنوں میں صرف ہم انہی پر بات کرتے رہتے ہیں، منکرات محرم۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر، انہوں نے رسالے لکھے ہیں، اور میں یہاں پر چونکہ وحدت کی بات کر رہا ہوں، اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے ہاں شہادت کو منحوس سمجھا جاتا ہے؟ آج دنیا کے سامنے ہے کہ آپ تو شہادت کی بات کرتے رہے، آپ نے کہاں جا کر جہاد کیا، اور شیعہ فکر کو ماننے والے وہ کہاں جا کر جہاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پیغام کو مکس نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ درد دل سے اپنے اہل سنت عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں اگین یہ عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی میرا یہ مقصد نہیں رہا ہے کہ ہم اپنے فرقے اور مسلک کو چینج کر لیں۔ میں نے کل ہی اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کہی کہ فقہی مکاتب کا جو اختلاف ہے وہ علمی ہے۔ آپ نے نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، یا طلاق کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو فقہی معاملات ہیں، اور اس میں بھی کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و اہل البیت کا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ فقہی اختلافات زیادہ سے زیادہ میرے اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میری عقل سے تعلق رکھتے ہیں، میرے ایمان سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، میرے باطن سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، میرے دل سے اور میرے ضمیر سے، میری انسانیت سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں نماز کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آل محمد کے ساتھ ہوں، ان کی صف میں ہوں، یا آل محمد کی دشمنوں کی صف میں ہوں۔ یہ وہ اصل بات ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، کربلا کے بعد یہ تقسیم ہو گئی، کربلا کے بعد یہی تقسیم ہے کہ جس پر فیصلہ ہونا ہے، جس پر ہمیں دیکھا جائے گا۔ آج اگر ایک شخص وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے تو یزید کا دفاع کرنا ہے، میں نے تو ظالم حکمرانوں کا دفاع کرنا ہے، میں نے تو مروان اور مروانیت کا دفاع کرنا ہے، تو ایک تو اس کی زندگی ہے، اور ایک اس شخص کی زندگی ہے کہ جو صراط مستقیم پر اپنے آپ کو شرح صدر کے ساتھ کھڑا ہوا پاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کربلا کو سمجھنا ہے، میں نے اہل البیت کا دفاع کرنا ہے۔ دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، خلوص چاہتے ہیں، اور میں آپ کو، چونکہ میری تو کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے، آپ کی زندگی میں ہدایت اگر آئے گی تو آپ اہل البیت کا دفاع شروع کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سنی وہ ہے کہ جو رسول کی سنت پر ہو،
جماعت وہ ہے کہ جو علی کی جماعت ہو۔ یہی ہمارے اکابر نے بتایا ہے، یہی ہمارے اہل سنت کا موٹو رہا ہے، ان کا مشن رہا ہے کہ ہمیشہ اہل البیت کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے آج ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں وحدت کے لیے، مسلمانوں میں یونٹی کے لیے ہمیں اس دن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شیعہ کا ہے۔ یہ سوچ ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی ہے، اور جتنا عرصہ اس پر کوشش ہوئی ہے یہ سوچ ڈیولپ کرنے میں، یہ سوچ مسلمانوں میں ڈالنے میں، اس سوچ کو پیدا کرنے میں آج بھی ہو رہی ہے، کوششیں کیے جا رہے ہیں، شیطان کے چیلے لگے ہوئے ہیں اور اس کے وہ کھلے گھوم رہے ہیں، وہ ہمیشہ گھومتے رہیں گے، ان کو قیامت تک مہلت ہے، وہ کرتے رہیں گے وہ کام، وہ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کہیں گے کہ رک جا، باز آ جا، مت جا تو، وہ آپ کو حر بننے سے روکیں گے، لیکن آپ نہیں، آپ کو مہلت ہے امام حسین کی۔ یہ میں اپنے سارے سنی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، علماء سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر، امام حسین کی مہلت ہے ایک رات کی۔ حر بننا ہے یا عمر بن سعد بننا ہے، کس لشکر میں جانا ہے آپ نے، یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ تو اگر ہم حر بننا چاہتے ہیں اور حر بن کر ہم یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اہل البیت بھی پھر ہم پہ سلام کہیں، اللہ اکبر، السلام علیکہ یا حر ابن یزید الریاحی، یہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو جو خطاب دیا، حر انت حر کما سمت کا امک، تو حر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا، جیسے تو واقعاً حر ہے، تو انت حر فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو حر ہے، آزاد ہے۔ کتنے ہی حر کھڑے ہوں گے اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے، تو بالکل مت گھبرائیے اور اس میں شرکت کیجیے، اور تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم مسلمان ایک ہیں۔ صرف زبان سے ہم نہیں کہتے کہ اہل البیت ہمارے ہیں، بلکہ عمل اور کردار بھی ہمارا یہی بتاتا ہے۔ میرے اس پیغام کو ہر سنی نوجوان تک پہنچائیں، ہر اس شخص تک پہنچائیں جو راہ ہدایت کا متلاشی ہے، جو مسلمانوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا بھر کے اندر جہاں بھی رہیں محبت، امن، پیس، شانتی اور ایک بھائی بن کے رہیں۔ ان تک پیغام پہنچائیے آپ۔ یہ ویڈیو ہر شخص، ہر سنی نوجوان کے موبائل تک پہنچنی چاہیے، ہر سنی آئی ڈی تک پہنچنی چاہیے۔ یہ ویڈیو ہر سوشل میڈیا سنی نوجوان کے پاس ہو کہ میں بطور ایک سنی صرف نہیں، چونکہ میں سنی ہوں، لیکن میں بطور ایک انسان ہونے کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اربعین یہ نہ سنی کا نہ شیعہ کا، یہ کل انسانیت کا ہے، یہ انسانیت کو جمع کرتا ہے، اور اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ، ہم حسین کی صف میں ہیں یا یزید کی صف میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم علیہ۔